بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں اپنے پروگرام کا آغاز دو سوالوں سے کروں گا۔ ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا چین اور روس دور جدید کی عظیم طاقتوں میں نہیں؟ آپ کا لازمی طور پہ جواب یہ ہوگا کہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہوگا، کیا چین اور روس دور جدید میں نہیں؟ آپ کا لازمی طور پر یہی جواب ہوگا کہ ہیں، دور جدید میں ہی وہ عظیم طاقتیں ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وہ نظام جن کے تحت چین اور روس آگے بڑھے ہیں، تاریخ کی شاہراہ پر انہوں نے جو سفر کیا ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنے، یا وہ وجہ ہے اس شاندار ترقی کی جو دونوں ممالک نے اپنے اپنے دور میں کی؟ چین آج شاہراہ ترقی پر اتنا آگے جا چکا ہے کہ وہ اس کی جو معاشی ترقی ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ایک قابل رشک نمونہ بن گئی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا، نیال فرگوسن ایک ہسٹورین ہے، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ چین کی ترقی کی وجہ اس کا نظام ہے، اور امریکہ جو پیچھے گیا ہے، امریکہ 48% اس کی ورلڈ کی اکانومی کا حصہ، جی ڈی پی کا حصہ امریکہ کے پاس تھا 1946 اور 78 میں، یعنی 1948 میں۔ آج وہ اسے آدھا بھی نہیں رہا، بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور اب چائنا اسے کیچ اپ کر رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جب ابھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی اپنی تازہ ترین تقریر میں جو سی پیک کے سلسلے میں ابھی منعقد ہوئی، اور جس میں چینی سفیر بھی تھے، انہوں نے یہ اعتراف کیا، بلکہ اعتراف ہی نہیں، اندیا دیا کہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے چین کا جو سسٹم ہے، نظام ہے۔ اب وہ نظام انہوں نے صرف ترقی، معاشی ترقی کی بات ان کے ذہن میں ہوگی، یا انہوں نے جان بوجھ کر چین کے سیاسی نظام کا ذکر نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کا سیاسی نظام ہی ہے جو اس عظیم ترقی کے راستے میں اسے آگے لے جا رہا ہے۔ اب وہ چین کا نظام کیا ہے؟ یک جماعتی نظام، کمیونسٹ پارٹی رول کرتی ہے وہاں، اور جتنی ڈیموکریسی ہے اس کے اندر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یک جماعتی نظام میں ڈیموکریسی نہیں ہوتی؟ آپ پاکستان کی تمام پارٹیوں کو توڑ دیں، ایک پارٹی قائم کرے، اس کا نام پاکستان پارٹی ہو، مثال کے طور پہ اس پاکستان پارٹی میں سب لوگ جو چاہتے ہیں اس کی ممبرشپ لے لیں، رکنیت اختیار کر لیں، نواز شریف بھی آ جائیں، زرداری بھی آ جائیں، بلاول بھی آ جائیں، عمران خان بھی آ جائیں، سب آ جائیں۔ اب اس کے اندر آپ کو لیڈرشپ کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چائنا میں یہی ہوتا ہے، وہاں جمہوریت چلتی ہے۔ آپ جمہوریت جو ہے وہ صرف میگنا کارٹا کے ذریعے دنیا میں نہیں آئی، جمہوریت سے پہلے ہی موجود تھی، جو اسلام میں بیعت کا نظام تھا، جس کے تحت خلیفہ کو عوام کی حمایت حاصل کرنی پڑتی تھی، امیر المومنین کو عوام کی حمایت حاصل کرنی پڑتی تھی۔ وہ جمہوریت ہی تھی، اس میں بیلٹنگ نہیں ہوتی تھی، کھلا سامنے بیعت کرنی پڑتی تھی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے رہنمائی جو ہے نا دل و جان سے قبول کر لی۔ اب میں اس معاملے کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ عمران خان اسلامی ریاست مدینہ، یعنی ریاست مدینہ جو ہے وہ اسلامی تھا ہی، مدینہ جو تھا اسلام کا پہلا قلعہ تھا، اس لیے
اسلام کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو صرف ریاست مدینہ بھی کہا جائے تو ہمارے سامنے جو نظام آتا ہے وہ اسلام کا نظام ہے. اگر مدینہ میں اسلام رائج نہیں تھا تو پھر کہاں رائج ہونا تھا؟ کیونکہ مدینہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریاست قائم کی تھی. تو اسلام جو تھا وہ ریاست مدینہ کی بنیاد تھا، جس طرح سے کمیونزم چین کی بنیاد ہے. اب جب ہم پارٹیوں کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں دوسری پارٹی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. صرف ایک پارٹی اسلام میں جو ہے نا الاؤڈ ہے، وہ ہے حزب اللہ، خدا کی پارٹی. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہوا ہے، بار بار کہا ہے کہ میری پارٹی خدا کی پارٹی. اے رسول انہیں بتا دو کہ خدا کی پارٹی جیتے گی. اب جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں پارٹی کا اور جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بات کہنا کہ جمہوریت جو ہے، کثیر الجماعتی نظام جو ہے وہ جمہوریت کی ایک لازمی شرط ہے اور اس کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، ایک بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے. برطانیہ کہاں گیا؟ برطانیہ حالانکہ وہاں 2 جماعتی نظام تھا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جمہوریت میں بھی بالآخر وہاں پارلیمانی جمہوریت بھی کامیاب ہو سکتی ہے جہاں صرف 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوں، لیبر پارٹی، ٹوری پارٹی، ڈیموکریٹس، کرسچن ڈیموکریٹس، لبرلز، کنزرویٹیوز، امریکہ میں ڈیموکریٹس، ریپبلکنز. اب یہ اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا آپشن ہوتا نہیں ہے صحیح جمہوریت میں. لیکن یہ تو کثیر الجماعتی نظام کی بات ہو رہی ہے، اس میں تیسری جماعت پہ پابندی کوئی نہیں، لیکن وہ چلتا نہیں ہے، وہ نظام چل نہیں سکتا، وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. فرانس میں جیسے ہوا تھا 1956 میں، کئی پارٹیاں تھیں اور حکومت جو تھی نا وہ بنتی تھی گر جاتی تھی اور کبھی چیف ایگزیکٹو کے پاس ایسے اختیارات نہیں آئے کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتا. امریکہ اس معاملے میں خوش قسمت ہے کہ وہاں چیف ایگزیکٹو کا انتخاب براہ راست ہوتا ہے. تو میں بات چین کی کر رہا ہوں. ہمیں چین سے اگر کوئی سبق سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں چین کا نظام پوری طرح اختیار کرنا چاہیے. جس طرح سے چین نے یک جماعتی نظام کو جمہوریت میں ضم کر دیا ہے، جمہوریت کو یک جماعتی نظام میں ضم کر دیا ہے. دیکھیں آپ جتنے بھی صدور آئے ہیں، ماؤ زیدونگ تو صدر بنے ہی نہیں تھے، وہ تو پارٹی کے سربراہ تھے، ان کے پاس کلی اختیارات تھے. لیکن اس کے بعد جو وہاں کا سسٹم تھا، اس میں چیف ایگزیکٹو کہہ لیجیے، اس کے پاس عہدے مختلف ہوتے تھے. ملٹری کمیشن کا چیئرمین بھی تھا، کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل بھی، یہ سارے عہدے پھر جمع ہو گئے. لیکن ایک آدمی کے پاس اختیار کلی ہوتا تھا اور وہ منتخب ہو کے آتا تھا پارٹی کے ذریعے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک صدر جو تھا نا اس نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، اس نے پھر اپنے بیٹے کو، کوئی جتنے بھی 4-5 چیف ایگزیکٹو آئے ہیں ماؤ زیدونگ کے بعد، ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی. وہ پارٹی نے انہیں منتخب کیا، پارٹی نے آگے بڑھایا. اور جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں یہ سوال عمران خان صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر آپ چائنا سے اتنے انسپائر ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست مدینہ قائم ہونی چاہیے، تو پھر یہ جو ہم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے پارلیمنٹری جمہوریت کا، یہ جھوٹ جو ہم بول رہے ہیں اپنی قوم سے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، یہ تو پیپلز پارٹی کا ایک فیوریٹ سلوگن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جمہوریت جس نے برطانیہ کو تباہ کر دیا، دیکھیں برطانیہ کتنی بڑی طاقت تھی، آہستہ 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 اس کے سامنے امریکہ تو خیر بہت آگے نکل چکا تھا بہت پہلے، لیکن اب چین بہت آگے نکل گیا، روس آگے چلا گیا. اس سے ہر
جرمنی اس سے آگے چلا گیا. جرمنی میں بہرحال انہوں نے پروپورشن ریپرزنٹیشن کوئی تبدیلی کی. ہم صحیفہ آسمانی نہیں بنا سکتے. یہ جو ہمارے ثنا خوانان تقدیس جمہوریت ہیں، یہ بنیادی طور پر ماضی میں رہ رہے ہیں. دنیا آگے جا رہی ہے. دنیا نے ثابت کر دیا. دیکھیں اب جتنے بھی گزشتہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ملک آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی فان میں ارتکاز اقتدار کیا، اختیار. دیکھیں آپ سنگاپور لے لیں، آپ کوریا لے لیں، آپ چین تو خیر میں آپ کے سامنے مثال جاپان بہت بڑی طاقت تھی. آج جاپان اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. آج ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی ہے اس نظام میں جو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے ملک کو. اب وہ خرابی کیا ہے، اس میں بڑی لمبی بحث کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اللہ کا نظام اختیار کر ہی لینا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست مدینہ، تو پھر وہاں اسلام بھی تو آنا چاہیے نا. ہم اس ریاست مدینہ میں اسلام کے بغیر کیسے اسے ریاست مدینہ کہیں گے، جو دور جدید کی ریاست مدینہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام لانا ہے تو اسلام میں تو دوسری پارٹی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں تو صرف خدا کی جماعت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا ہے، حزب اللہ، میری جماعت، اللہ کی جماعت. تو وہاں تو اللہ کی جماعت کی آپ ایک پارٹی بنا لیں، اسے کوئی نام رکھ لیں، پاکستان پارٹی رکھ لیں.